بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہدیہ لینے اور ہدیہ دینے کی تاکید فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو اور تحفہ قبول کیا کرو، اس سے آپس کی رنجشیں اور آپس کی کدورتیں دور ہو جاتی ہیں۔ فرمایا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو اور ہدیہ لیا کرو، تحابو آپس میں محبت میں اضافہ ہوگا۔ ہدیہ دراصل اس تحفے کا نام ہے جو انسان کوئی ایک فرد کسی دوسرے فرد کو محض محبت کی بنیاد پر پیش کرتا ہے۔ اس میں کسی لینے اور دینے والے کی کسی قسم کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہوتی۔ ایسے دیے گئے تحفے کو ہدیہ کہا جاتا ہے، اور اس میں علماء نے یہ اصول لکھا ہے کہ ہدیہ وہی ہدیہ کہلائے گا کہ جب کسی نے کسی کو کوئی چیز دے دی تو اس کے بعد پھر اس کو بھول جائے کہ میں نے کبھی کسی کو کچھ دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ اگر اس بنیاد پر یہ تحفے کا لین دین کیا جائے تو وہ ہدیہ نہیں کہلائے گا، جیسا کہ ہمارے آج کل شادی بیاہ کے اندر یہ ماحول بن چکا ہوا ہے۔ عمومی رواج تو ہدیہ دینے اور ہدیہ لینے کا تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ شادی ہے یا کوئی اور دیگر ایونٹ اس طرح کا کوئی آ جاتا ہے تو اس میں ہی عمومی طور پہ کوئی لین دین کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ آج ہم اس کو اتنا دے رہے ہیں، کل کو یہ ہمیں واپس اتنا کرے گا، تو علماء نے ایسی صورتوں کو جائز نہیں لکھا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کے معمولات میں سے ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہدیہ قبول بھی فرما لیا کرتے تھے اور اس کا پھر بدلہ بھی عطا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی ہدیہ دے تو وہ اس کا بدلہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کا بدلہ ضرور دے، یعنی وہ بھی جواب میں کوئی ہدیہ اس کو پیش کرے، اور اگر بدلہ دینے کی اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے، تو پھر وہ اس شخص کا شکریہ ادا کرے جس نے اس کو ہدیہ دیا ہے، اور اگر اس نے اس شخص کا شکریہ ادا نہیں کیا یا اس کی تعریف نہیں کی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس نے اس ہدیے کی ناقدری کی ہے، اور ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اس ہدیہ دینے والے کی ناشکری کی، اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اور بہت سے معمولات ہیں نبی علیہ السلام کے جو ہدیہ لینے اور ہدیہ دینے کے آداب نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ ان میں ایک بہت خاص چیز جو ذہن میں رکھنا جس کو بہت ضروری ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی سفارش کرے اور اس کے بدلے میں پھر وہ اس کو کوئی ہدیہ دے تو اس نے سود کے دروازے پر دستک دی، یعنی گویا کہ وہ سود کے راستے پر چل نکلا۔ تو میں نے جیسا کہ گفتگو کے آغاز میں عرض کیا کہ ہدیے کا مقصد ہی وہ تحفہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی غرض اور کسی قسم کا کوئی مفاد وابستہ نہ ہو۔ اگر کہیں پر بھی کوئی غرض یا کوئی مفاد آ جائے تو پھر وہ ہدیہ نہیں رہتا۔ والدین اپنی اولاد کو تحفے دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں کسی بھی شکل میں، پراپرٹی کی شکل میں یا نقد کی شکل میں یا کسی اور صورت میں، تو اس میں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس موقع پہ بھی نبی علیہ السلام نے تاکید یہ فرمائی کہ اپنی زندگی میں جب کوئی اپنی اولاد کو کوئی ہدیہ یا تحفہ وغیرہ دیا جائے تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ برابری کی بنیاد پر تقسیم ہو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اس بیٹے کو فلاں چیز گفٹ کرنا چاہتا ہوں، ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، تو حضور اقدس صلی اللہ اور آپ اس معاملے کے اوپر گواہ بن جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنے باقی بچوں کو بھی یہ چیز دے رہے ہو؟ تو عرض کیا کہ نہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پھر اس ظلم کے معاملے کے اوپر گواہ نہیں بنوں گا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہدیہ لینا اور ہدیہ دینا یہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ بالخصوص خواتین کو نبی علیہ السلام نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ اگر تمہاری پڑوسن تمہیں کوئی بکری کا کھر بھی بھیج دے تو اس کے ہدیے کو بھی حقیر نہ سمجھو، یعنی بتلانا مقصود ہے کہ اگر کوئی معمولی سی چیز بھی کوئی ہدیہ کر دیتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، کسی کی حیثیت اتنی نہیں ہے، وہ کوئی ہلکی پھلکی سی کوئی چیز ہدیہ کر دیتا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ خاص طور پر خوشبو کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں خوشبو کا ہدیہ پیش کرے تو اس ہدیے کو ضرور قبول کر لیا کرو۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے مختصراً چند معمولات تھے جو تحفہ لینے اور تحفہ دینے کے حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں ان معمولات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔